سورج کی روشنی سے سب مستفید ہوتے ہیں، ہوا سے ہر طرح کے لوگ راحت حاصل کرتے ہیں، پانی ہر شخص کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہی حال اس دین فطرت کا ہے کہ یہ دین فطرت اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اس کو رکھا ہے، اور چونکہ یہ نبوی مشن ہے تو ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن اس وقت اس مشن کو، اس منصب کو، اس فریضے کو، اس دعوت کو، اس پیغام کو، اس ہدایت کو بہت سے قانونی شکنجوں میں کسنے کی کوششیں ہو رہی، قانونی شکنجوں میں کسنے کی کوششیں ہو رہی، فضا جو ہے تنگ کی جا رہی ہے، ماحول کچھ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اگر انسانیت کے نفع کی بات بھی کی جائے تو نفع کی بات کرنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو پیغام آفاقی ہے، عالمی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر ایک کی ضرورت بھی ہے، اور اس کو پہنچانا ہر ایک تک یہ ضروری بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف ماحول ایسا ہے کہ فضا سازگار نہیں ہے، فضا تنگ کر دی گئی ہے، قانونی پیچیدگیاں بنا دی گئی ہے، مشکلات کھڑی کر دی گئی ہے، تو پھر اب ہم اس فریضے کو ادا کیسے کریں؟ یہ سوال تو پیدا ہونا فطری چیز ہے۔ ایک پیغام ختم نبوت کے طفیل، جس کی تبلیغ، جس کی اشاعت، جس کو ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ دوسری طرف ماحول ایسا ہے کہ اس کے سلسلے میں، اس کی راہ میں ساری رکاوٹیں ہیں، تو اب ہم اس پیغام کو کیسے پہنچائیں؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، اس کا جواب بہت آسان ہے، اور اس کا جواب آج کل کے حالات میں ہی، اس کا جواب قرآن میں ہے، سیرت میں ہے، سنت میں ہے، اسوہ صحابہ میں ہے، ہر جگہ اس کا جواب موجود ہے، اس کے نمونے بھی موجود ہیں۔ بے آسان بات ہے، دیکھیں میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے کہ تپتی ہوئی دھوپ کا عالم ہے اور حرارت اپنی پوری شدت پر ہے، لو کی کیفیت ہے، ایک شخص پیاس سے تڑپ رہا ہے، صحرا میں ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، اور بہت دور اس کو پانی کا ایک چشمہ نظر آ رہا ہے، اور وہ پریشان ہے کہ اس کو پینا ہے، پیاس بجھانی ہے، اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا، ہونٹ اس کے خشک ہیں، جسم کمزور ہو رہا ہے، تھکن ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو پتہ نہیں کب جان آخری کے حوالے ہو جائے گی۔ اور وہ شخص جس کا کنواں ہے، جس کا چشمہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو مستفید کرے، اس کو پانی پیش کرے، اس کو اشارہ کریں، اس کو بتائیں کہ تمہاری زندگی کا سامان یہاں میرے پاس ہے، تم جو پریشان ہو پیاس مٹانے کے لیے، تم جو پریشان ہو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، تم جو بے چین ہو اپنے آپ کو، اپنے جیون کو، اپنی لائف کو سروائیو کرنے کے لیے، اس کا سامان میرے پاس ہے۔ لیکن اچانک کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے چشمے کو، اپنے کنویں کو، اپنے پانی کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پانی زندگی دیتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیے اور اپنی زندگی کو بچائیے، موت کے منہ میں مت جائیے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آنے سے آپ کو راحت ملے گی۔ تو مجھے بتائیے ایسا کہنے والوں کو، ایسا کرنے والوں کو، اس رکاوٹ کے کھڑی کرنے والوں کو کیا کہیں گے؟ ظالم کے سوا کچھ اور کہہ سکتے ہیں؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انسانیت کا حال تقریباً یہی ہے۔ ظاہر میں بہت ترقی ہے، باطن میں سیاہی ہی سیاہی پھیلی ہوئی، خدمت خلق کے بلند بانگ دعوے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن قائم ہے، بہت سا نظام بنائے ہوئے ہیں، لیکن
بازار تو بہت گرم ہے اور دل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، برابر ہے؟ غلط تو نہیں کر رہا ہوں چچا میں؟ یہی کیفیت ہے، ظاہر روشن باطن سیاہ، دل جو ہے بے چین ہے، اور اوپر سے دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ پرسکون کوئی نہیں۔ آج تقریباً انسانیت کا یہی حال ہے، اور اس بے چینی کو مٹانے کا سامان بغیر مبالغے کے کہتا ہوں، اس لیے نہیں اللہ کے فضل سے کہ میں اسلام سے وابستہ ہوں، اللہ نے مسلمان بنایا اور دین فطرت، دین ہدایت، دین حق، دین صحیح پر پیدا فرمایا، بلکہ اس لیے بہت یعنی کہ تقابلی مطالعے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کمپیریٹیو اسٹڈی کے روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو توفیق دی ہے دیگر مذاہب کی کچھ چیزوں کو پڑھنے کی بھی توفیق ملی ہے، اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ جو روح کو سکون کا سامان، جو دل کو مطمئن کرنے کا سامان، جو انسان کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کا سامان اسلام نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے شریعت کی شکل میں، وہ دنیا کی کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ اسلام ہر دور کی ضرورت رہا ہے، ہر دور کی ضرورت رہا ہے، اس لیے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ فطرت کو کبھی محدود نہیں کیا جا سکتا۔ فطرت کو محدود کر سکتے ہیں آپ، نیچر کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں آپ۔ سورج کا نیچر کیا ہے؟ روشنی پھیلانا، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ کیا کوئی سورج کو اس بات کا پابند بنا سکتا ہے کہ بھائی تمہاری روشنی جو ہے وہ صرف فلاں ایریے پر ہی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو علاقہ ہے اس پر آپ کی روشنی نہیں پڑنی چاہیے؟ کوئی آج تک ایسا کر سکا ہے؟ ہوا کو کوئی پابند بنا سکتا ہے کہ آپ جس رخ پر چلیں گے اس رخ پر فلاں فلاں مکانات ہیں، وہ مکانات جو آپ کی خنکی سے متاثر ہو، اس سے مستفید ہو، دوسرے احباب کو ہوا کی جو ہے ہوا بھی لگنا؟ کوئی بول سکتا ہے ایسا؟ ایسے نہیں بول سکتے۔ تو اسلام جو دین فطرت ہے تو اس کو بھی کوئی لمیٹڈ نہیں کر سکتا، اس کو بھی کوئی لمیٹڈ نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آیا بھی ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے آیا ہوگا کہ مولانا جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں ہر انسان کی آخرت کا، دنیا کا اور ہر طرح کی راحت کا سامان موجود ہے، تو پھر دنیا میں اس کے مخالفین کیوں ہوئے؟ سوال آتا ہوگا نا ذہن۔ کتنا کھل کر کام کرنے والے بھی محتاط ہو گئے ہوئے ہیں، تو سوال تو ذہن میں آتا ہوگا۔ تو اس کا جواب تو میں نہیں دوں گا، لیکن ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ یہ سوچیں، بلکہ یہاں سے لکھ کر لے جائیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، حق اور باطل کی معرکہ آرائی یہ روز اول سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ ایسا کسی بھی دور میں نہیں رہا، گزشتہ دور میں بھی، گزشتہ زمانوں میں بھی، کہ کوئی پیغمبر اس دین فطرت کو لے کر اٹھا ہو اور اس کا استقبال پھولوں سے کیا گیا ہو۔ کوئی ایک نبی بتا دیجئے مجھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لیجئے آپ، جہاں سے شریعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو زندگی گزارنے کے جو سارے اسباب ہیں، وسائل ہیں، سورسز ہیں، سادن ہیں، اس سے متعلق چیزیں دی گئی۔ شریعت باضابطہ حضرت نوح سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اتنا مارتے تھے حضرت کو، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ بوری میں باندھ کر لے جا کے شہر کے باہر پھینک دیتے تھے حضرت۔
حضرت پھر آتے 950 سال تک تگدو کی ہے. کتنے سال تک؟ 950 سال تک صرف محنت کی ہے. زندگی تو اور دراز تھی آپ کی. اور آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ 950 سال کی محنت کا نتیجہ صرف 82 افراد کی شکل میں ملا ہے. کتنے افراد؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، کیسی آزمائشیں، کیسے امتحانات، کیسے ابتلاءات، کیسی مشکلات، کتنے امتحان دینا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، بیٹے کو ذبح کرنے کی نوبت آئی، بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑنا پڑا. یہ تو اللہ کی طرف سے امتحانات تھے، ٹھیک ہے، لیکن آگ میں ڈالا گیا اس پیغام حق کے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم کی زبان سے نکل رہا. آگ میں ڈالے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے مظالم اور ظلم اور استبداد سے بچانے میں گزری. سیکھنے کو در بدر رہنا پڑا. 10 سال تک حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے اور اس کے وہاں جا کر رہ گئے تھے مدین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اس قدر آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ کی جان لینے پر آ گئے تھے تو اللہ نے اٹھا دیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا. اور خود ہمارے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی کا جائزہ لے لیجیے. آپ چیدہ چیدہ جستا جستا اوپر سے زندگی کا ذرا جائزہ تو لیجیے. مجھے بتائیے کوئی 1 سال آپ کو راحت کا ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی 1 سال بھی راحت کا ملا نبوت کے بعد؟ ملا؟ جب مکہ میں تھے آپ چھپ چھپ کر کام کر رہے تھے، دار ارقم میں تھے، کھل کر بات نہیں کر رہے تھے. ہم تو بہت آزاد ہیں اور پھر بھی ہم ہار گئے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. بہت راحت میں اللہ کے رسول دار رقم میں ہیں، چھپ چھپ کر پیغام پہنچا رہے ہیں. پیغام جب ظاہر ہوتا ہے تو آپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کوارنٹائن کیا جاتا ہے. شعیب ابی طالب میں 3 سال تک کوارنٹائن کیا گیا. ہم کو تو نوبت ملی، ہجرت کرنی پڑی. اور ہجرت بھی کس حال میں کرنی پڑی کہ باضابطہ پوری پری پلاننگ کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، پوری اسٹریٹجی کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا کو مکہ کے تمام قبائل کے نوجوانوں کو جوڑ کر بیک وقت ایک ساتھ حملہ کر کے آپ کا کام تمام کرنے کا پروگرام بنایا گیا. بنایا گیا تھا ہی نہیں بنایا گیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسباب، وسائل، اسیٹ، سرمایہ، گھر، سب کچھ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے چھوڑ کر اس پیغام کی ہجرت گوارا کی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول کو مکمل راحت مل گئی تھی؟ نا، مدینے میں یہاں تو زیادہ پیچیدہ مسائل تھے. مکہ میں تو صرف مشرکین مکہ تھے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائیں تو مشرکین بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مجوس بھی تھے، سابعین بھی تھے، اطراف کے قبائل بھی تھے. اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہر وقت حملوں کا ڈر بھی تھا. یہ ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرارے بولے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے. ہاں، ہم جو ہے ہار رہے ہیں، حوصلے ہار رہے ہیں، آپس میں بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ پیغام حق ہے. یہ دین حق ہے، دین فطرت ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے. اور اس کی جو یہ مخالفت ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے شاید آگے بھی ہوتی رہے.
کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی مخالفت آخر کی کیوں جاتی ہے؟ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر جگہ دین اسلام، دین حق کی مخالفت پر لوگ کیوں رہتے ہیں؟ کیوں رہتے ہیں؟ بھئی ہم اس مشن کے حاملین ہیں نا، تو ہمیں اس سوال کا جواب تو معلوم ہونا چاہیے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ ہمیشہ اس دین کی مخالفت پر لوگ، افراد، تنظیمیں، آرگنائزیشنز، حکومتیں، سیاسی احباب، فکری نہج پر کام کرنے والی بالخصوص جماعتیں، یہ ہمیشہ اس کی مخالفت پر کیوں رہتی ہے؟ سادہ سا جواب یہ ہے کہ اسلام صرف عقائد کا مذہب نہیں ہے، اسلام صرف دین عبادات کا مذہب نہیں ہے، دنیا کا واحد مذہب ہے اسلام جو مکمل نظام حیات دیتا ہے۔ اسلام کا نور صرف عبادات پر روشنی نہیں ڈالتا ہے، اسلام کا نور صرف آپ کی نمازوں کو منور نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام کا نور ایک انسان کے دل کو، دماغ کو، اس کی معاشرت کو، اس کی معیشت کو، اس کی سیاست کو، اس کے نظام ہے زندگی کو، ہر طبقے کو جو ہے اسلام منور کرتا ہے۔ اور ہر زمانے میں باطل کو ایسے ہی محنتوں سے ڈر لگتا رہا ہے کہ جن محنتوں کی وجہ سے باطل کو جہاں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس نہج پر لوگ بیدار ہو جائیں تو میری بنیاد پر جو نظام کھڑا ہوا ہے وہ نظام دفعتاً ڈہ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر نہ سمجھ میں آ رہی تو بولیے، اور الفاظ کو ہلکا کر کے بولتا ہوں۔ میں اصل میں بہت خالی و ذہن تھا۔ تحسین سر نے مجھے گزشتہ لاسٹ ویک میں اشارہ دیے تھے کہ بات کرنی ہے۔ اب وہ اشارے میں ویسے بھی کمزور انسان ہوں، بھول گیا تھا، سچی بات یہ۔ اور آج اسکول میں تھا، آپ کا فون آیا تھا شاید، میں دیکھ نہیں پایا، بعد میں سر کا فون آیا کہ آج بات ہے، تو میں سوچتا رہا کہ کس موضوع پہ بات کرنی چاہیے، کیا بات، مجھے عنوان نہیں دیا گیا، کچھ نہیں کہا گیا۔ جب میں غور کیا تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ جن حالات سے جوجھ رہے ہیں، جیسے مسائل ہے، خاص طور پر اس کام کو لے کر جو مشکلات ہیں، جو سوچ ہے، اس میں کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس سے کچھ تھوڑا سا حوصلہ اللہ تعالیٰ عطا کرے، اس پیغام کی حقانیت کو سمجھنے والے بن جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے بات کو یہیں سے شروع کیا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کبھی محدود نہیں ہوتی، اور فطرت ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور فطرت کے خلاف جو لوگ ہوتے ہیں، جو فطرت کے خلاف اپنا ایک نظام چلاتے ہیں، ان کو ہمیشہ سے ایک ڈر رہتا ہے کہ یہ جو فطرت کے مطابق نظام ہے، اگر یہ نظام آ گیا تو ہمارا نظام درہم برہم اچھ کر رہ جائے گا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی دعوت یہ کوئی سیاسی توسیع کا منصوبہ نہیں ہے، یہ اپنے افراد بڑھانے کا کام نہیں ہے۔ ہم کو کسی کو اپنے صف میں شامل کرنے کی محنت نہیں کرنی ہے۔ محنت کس بات کی کرنی ہے؟ ہاں، میرے الفاظ بڑے عجیب لگ رہے ہوں گے آپ کو، میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اپنی صف میں کسی کو شامل کرنے کی محنت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ محبوب سن لیجئے، آپ جس کو چاہے ہدایت میں داخل نہیں کر سکتے، اللہ جس کو چاہے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ ہاں، پیغام پہنچانا ہے۔ یہ جو دین حق ہے، یہ جو پیغام ابدی ہے، یہ جو پیغام فطرت ہے، یہ جو اللہ کا آخری نظام ہے، اس کے پیغام سے لوگوں کو واقف کرانا ہے۔ اس پیغام پر زبردستی لانا ہمارا کام نہیں۔ بات سمجھو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس پیغام سے لوگوں کو واقف کرانا،
یہ ہمارا منصب ہے. پیغمبروں کو بھی کہا گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہہ دیجئے کہ ہم پر تو بات صرف پہنچانا ہے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچائے تو کیسے پہنچائیں؟ فضا ایسی بنا دی گئی ہے کہ آپ اپنے پیغام کے بارے میں، اپنی تعلیمات کے بارے میں، اپنی فکر کے بارے میں، اپنے خیالات کے بارے میں کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے. اگر آپ بات کر دیں تو مشکوک ہو جاتے ہیں. تو کیسے کام کریں گے؟ کیا کریں گے پھر؟ ہاں، یہ 2-4 باتیں کہوں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو بھی لپیٹ لوں. زیادہ لمبی بات کوئی ضروری نہیں. اب جب ایسے حالات بن چکے تو ہمیں کرنا کیا؟ پہلے تو ہم کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام دیتا کیا ہے. جب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اسلام دیتا کیا ہے، تو اس کے بعد ہم اگلے مرحلے میں کچھ کام کر سکیں گے. ورنہ ایک روٹین کام، رسمی کام، ہفتے میں جمع ہو رہے، 15 دن میں جمع ہو رہے، بات کر رہے، بات سن رہے، کھانا کھا رہے، چلے جائے. آمدن، نشستن، برخاستن، خوردن، کیا کہتے، سب ہو رہا ہے، چل رہا ہے. نہ ہماری زندگی بدل رہی، نہ گھر کی زندگی بدل رہی، نہ جو ہے معاشرت تبدیل ہو رہی، نہ معیشت تبدیل ہو رہی، نہ اخلاقیات سنور رہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، بس رسمی کام ہو رہا ہے. تو یہ تو اللہ کو مطلوب نہیں، یہ تو شریعت کو مطلوب نہیں، بلکہ وبال ہے، وبال. ہاں سن لیجیے، اس عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل اگر نہیں ہے تو علم چاہے سمندر ہو کسی بندے کے پاس، وہ وبال ہے، وبال. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں خود یہ معلوم ہونا چاہیے اسلام ہے کیا اور اسلام دیتا کیا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام دیتا ہے عقیدہ. کیا دیتا ہے؟ عقیدہ. کس بات کا عقیدہ؟ اللہ کی توحید کا عقیدہ. اس پوری کائنات کا بنانے والا خالق کون؟ اللہ ہے. بھئی یہ دنیا خود بخود تو نہیں وجود میں آ گئی نا؟ خود بخود وجود میں آ جاتی ہے کوئی چیز؟ اس پوری کائنات کا خالق اللہ ہے. اور اللہ نے اب دوسری چیز جو دیتا ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ، اور صرف توحید کا عقیدہ نہیں، اب عقیدے میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، پھر عبادات ہے، پھر معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ اور کیا دیتا ہے اسلام؟ اسلام انسان کو مقصد زندگی عطا کرتا ہے. اللہ نے کائنات کو بنایا، کائنات میں موجود ہر چیز کو بنایا، اور اس میں بھی انسان ہم ہیں، ہم کو بھی اللہ نے بنایا. اللہ نے ہم انسان کو اور جنات کو ایک خاص مشن کے تحت پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ مقصد زندگی ہے. یہ کون دیتا ہے؟ یہ اسلام عطا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے، یہ مقصد اگر انسان کی نظر کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ اس دنیا میں کتنی کمیونٹیز ہیں، کتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں. مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ دنیا میں اس وقت اگر خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کا پرسنٹیج کتنا نکلے گا؟ بہت کم نکلے گا. ہاں بہت کم نکلے گا. کیوں؟
حالانکہ معاشی طور پر مسلمان زیادہ پریشان، مین اسٹریم سے باہر نکالے جا رہے مسلمان، رکاوٹیں ہر معاملے میں جن کے کھڑی کی جا رہی وہ مسلمان، کیا ارباب اقتدار اور کیا فرقہ پرست عناصر اور کیا اسلام دشمن عناصر، ہر ایک کی طرف سے اگر کسی کا گھیراؤ کیا جا رہا تو وہ دین حق کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود خودکشی کا تناسب دوسرے قوموں میں ہے، دوسرے فکر کے ماننے والوں میں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا محور اپنی ذات کو بنا رکھا ہے، ہلکا سا جھٹکا بھی انہیں جو ہے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اسلام انسان کو ایک مقصد دیتا ہے کہ آپ کو یہاں جو بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت اور اس کی مرضیات کے مطابق چل کر آنا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری لائف ہے، یہاں اگر اچھے جیو گے تو جو دائمی اور ایٹرنل لائف ہے اس ایٹرنل لائف کے اندر آپ کو سکون ملے گا۔ یہ مقصد انسان کو حوصلہ عطا کرتا ہے، یہ مقصد انسان کے اندر عزم پیدا کرتا ہے، کریج اینڈ ڈٹرمنیشن پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ یہ حوصلہ کون سا؟ یہ عقیدہ، یہ مقصد زندگی انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ وہ لوہا ہر جگہ لوہا لینے کا عادی ہوتا ہے، حوصلہ اس کا پست نہیں ہوتا ہے، یہ اسلام دیتا ہے۔ اسلام پاکیزہ معاشرت دیتا ہے، اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، رہن سہن کا طریقہ بتاتا ہے، بڑوں کے حقوق بتاتا ہے، چھوٹوں کا حق بتاتا ہے، والدین کا ادب بتاتا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت بتاتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز بتاتا ہے، یہاں تک بتاتا ہے کہ حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ تمہارے پیغمبر بھی بڑے عجیب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات آپ کو بتا دیتے ہیں، تو حضرت عمر ہچکچائے نہیں بلکہ فخر سے کہا تھا ہاں 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 ہمارا دین وہ ہے اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ وہ ہمیں استنجا کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام یہ سب کچھ عطا کرتا ہے، پاکیزہ زندگی، مقصد حیات، عقیدہ، معاشرت، معیشت، سیاست، اخلاقیات، معاملات، ہر چیز کے متعلق آپ کو اس میں رہنمائی ملے گی۔ اور میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بہت سے تعلیم یافتہ ہیں، آپ تھوڑا سا کمپیریٹیو اسٹڈی کیجئے، تقابلی مطالعہ کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے۔ سبحان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اس دین میں بن مانگے پیدا کیا۔ ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام باطل نظام کے ماننے والے انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اس فکر کے لوگ اگر بڑھ جائیں گے تو ہمارا نظام تہو بالا ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، اور اسی لیے اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اسلام جہاں معاشرت سکھاتا ہے، اخلاقیات کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کے بھی کچھ قانون ہیں، کچھ یہاں کے مسائل ہیں۔ اسلام بغاوت نہیں سکھاتا ہے، اسلام مفاہمت سکھاتا ہے۔ اب ان ماحول میں یہ جو ماحول بنایا گیا، جو فضا بنی ہوئی ہے، اس میں ہم اسلام کے پیغام رحمت کو، پیغام راحت کو، لوگوں کو اس سے کیسے آشنا کرائیں۔ ہمارا کام کسی کو ہماری صف میں زبردستی لانا نہیں ہے، یہ بات سن لے آپ۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہمیں اپنے دین کے محاسن سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ ان کے دلوں کو، ان کے دماغ کو، ان کی روح کو سکون ملے، راحت ملے، اطمینان نصیب ہو۔ کیسے ملے گا؟ اسلام کی خوبیوں سے آشنا کرنا پڑے گا۔ اور اسلام کی خوبیوں سے کیسے آشنا کریں؟ اب میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب آج فضا ایسی بنائی گئی ہے کہ اگر آپ اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی کی بات بھی کرتے ہیں تو شک کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ جی بتائیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہاں،
جب ایسی فضا ہے، جب ایسا ماحول ہے، جب ایسی حصار بندی ہے، جب ایسے عزائم ہیں، جب ایسے ارادے ہیں، تو ایسے حال میں سب سے پہلا کام تو اسلام سے لوگوں کو واقف کرانے کا ہمارا کردار ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، اور مجھے معاف کیجئے، رکھیے غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ آج ہم سب رسمی کاموں کے پابند ہو چکے ہیں۔ ہر تنظیم، ہر موومنٹ، میں تھوڑا باغی قسم کا انسان ہوں، کھل کر بول دیتا ہوں، ہاں، ہر تنظیم، ہر موومنٹ، ہر آرگنائزیشن میں دیکھ لو رسمی کام چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہفتہ واری ہمارے پروگرام ہیں، ہمارے مخصوص احباب ہوتے ہیں، انہی کو جوڑ رہے ہیں، وہی بات جو ہمیشہ ہوتی ہے وہی بات ہم کرتے رہتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، سب کر رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہمارے جو پوری انسانیت کو اسلام سے متعارف کرانا ہے، یہاں میں میٹھی میٹھی بات کروں، مارکیٹ میں جا کر جو ہے ڈنڈی مارنے لگ جاؤں، لوگوں کو دھوکے دینے لگ جاؤں، خیانت کرنے لگ جاؤں، حق تلفی کرنے لگ جاؤں، بڑوں کا احترام نہ کروں، چھوٹوں کے ساتھ ظالم بن کر کھڑا ہو جاؤں، تو یہ تو لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا کام ہوا نا۔ تو آج کے دور میں اسلام کی تبلیغ کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ، اور میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں یہ کوئی لفاظی نہیں، ایک ایک ورڈ اور ایک ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کروں۔ آج کے دور میں اسلام کی تبلیغ کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ اپنا کردار، اپنے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو جب تھوڑی سی یہ ہوتی تھی، کیوریسٹی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کیسے تھے، ان کے ذریعے سے دین کیسے پھیلا، لوگ ان کی باتوں کو کیسے مانتے تھے، تو جب یہ کیوریسٹی اور تجسس ہوتا تھا تو کچھ لوگ مل کر امی عائشہ کے پاس چلے گئے اور جا کر پوچھا کہ امی عائشہ بتائیے اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا جواب دیا تھا حضرت عائشہ نے؟ کیا جواب دیا تھا؟ یہی تو نمونہ ہے ہمارے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ، زندگی کے ہر میدان کے۔ صحابہ نے پوچھا بتائیے اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دینے سے پہلے کاؤنٹر کوشچن کیا۔ کیا کوشچن کیا؟ کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے ہو، یہ جو سوال کر رہے ہو قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کے تمام اخلاق وہ سر تا سر قرآن تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کو قرآن کا نمونہ بنانا ہوگا، تب ہم اسلام کی دعوت دے سکیں گے۔ چند چیزیں سیکھ لیے، چند چیزیں رٹ لیے، چند چیزیں ہمارے بولنے میں آ گئی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم فریضہ ادا کریں۔ یہ کیسا کام، یہ کیسی ہماری محنت ہے، یہ کیسی سوچ ہے، اور یہ کیسا طرز ہے، میری سمجھ میں تو آج تک نہیں آیا، مجھے معاف کیجیے گا۔ ہاں، دور سے دیکھنے والا یہ کہہ دے کہ یہ ہے واقعتاً اسلام کا نمونہ، اور دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہو گئی، آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اسی قرآن کو جو پڑھا ہے مسلمانوں کی زندگی میں تلاش کر کے متنفر ہو رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ کوئی دوسرا شخص کسی اور فکر کا ہماری فکر کو قبول کرتا ہے، میڈیا میں آ کر وہ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو،
اور پوری قوم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، پریشر پہ پریشر ہے۔ ایک مثال بتا دو کہ پورے ملک میں سے کوئی ایک اس کے سپورٹ کے لیے کھڑا، واپس چلا گیا واپس، اور جاتے ہوئے جملہ کہا کہ اتنی ساری مخالفت ہو رہی ہے اور میں اتنے باتیں کر رہا، کوئی ایک بھی میری تائید میں نہیں کھڑا۔ اور ہم یہ جلسے کرتے ہیں، ہفتہ واری پروگرام ہو رہے ہیں، کیا ہے؟ ہاں، قرآن کا نمونہ بننا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ دوسری بات یہ تو ہوگی، کردار اپنے اندر ایسے بنائیں کہ لوگ اس کردار کو دیکھ کر جو ہے اسلام کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ ہمیں صرف تعلیمات کو دکھانا ہے، تھوپنا نہیں ہے۔ تھوپنے کا کام تو پیغمبروں کا بھی نہیں تھا۔ وما انت علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہے پیغمبر ان کے اوپر۔ اللہ نے کہا لست علیہم بمسیطر، کہ آپ کو داروغہ نہیں بنایا گیا، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے بس۔ اور پیغام پہنچانے کے طریقے ہوتے ہیں، تو سب سے مؤثر طریقہ آج کے دور میں ہم اپنے کردار کو بنائیں۔ کس کو بنانا ہے؟ کردار کو بنائیں۔ کردار کو کیسے بنائیں گے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ سبحان اللہ، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے خوش نصیب ہیں۔ زندگی کا جو مرحلہ بھی ہے، جس میدان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس میدان اور اس مرحلے کے لیے ہمارے نبی پاک کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ مجھے بتائیے ذرا، آپ بتائیے، اگر کسی کرسچن کو بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ملے گا؟ اولاد کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، نمونہ ملے گا؟ باپ جنت کا دروازہ کیسے بن سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تلاش کر کے بتاؤ گے؟ تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو بھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی، ایک تو ابھی انتقال ہوا سلمان ندوی صاحب، یہ نہیں، علامہ سید سلیمان ندوی ہمارے بھارت، پاکستان اور پورا جو متحدہ ہندوستان تھا، اس کے بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، سیرت نگار تھے، سیرت نگار۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی اور آپ کی سیرت 7 جلدوں میں لکھی ہے۔ محققین لکھتے ہیں کہ ایسی بہترین کتاب سیرت کے اوپر ہے کہ شاید عربی میں بھی ویسی بہترین کتاب نہیں۔ 7 جلدوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ رابندر ناتھ ٹیگور سے سوال کیا تھا۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو تو جانتے ہیں، کون ہے جی؟ ہمارا جو نیشنل اینتھم ہے اس کے رائٹر ہے۔ ان سے سوال کیا تھا کہ ٹیگور صاحب ذرا بتائیے تو صحیح کہ اسلام کی عمر صرف 1300 سال ہے، اب تو 1448 سال چل رہا ہے، اس واقعے کو بھی 100-125 سال ہو چکے ہیں۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی نے رابندر ناتھ ٹیگور سے پوچھا کہ ٹیگور صاحب ذرا بتائیے تو صحیح، اسلام کی عمر صرف 1300 سال ہے اور